بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 21 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 21 کے جو مضامین ہیں تو ان میں سے ایک تو اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک عجیب حماقت اور جہالت کا ذکر کیا، اور حماقت اور جہالت یہ تھی کہ جب تک وہ اپنے گھر بار میں ہوتے تھے، اپنے بازاروں میں، میدانوں میں، اور جو انہوں نے اپنی عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں ان میں ہوتے تھے، تو پھر تو ان کے معبود وہ مشرکین جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے بت وہ ہوتے تھے، اور ان کو پوجتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ بحری سفر پہ روانہ ہوتے تھے اور اب ظاہری سہارا وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا، دور دور تک پانی ہے، ذرا ایک لہر آئی تو ان کی زندگی کا چراغ گل۔ اب ان کو ظاہری طور پر کوئی سہارا نظر نہیں آتا تھا تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر ان کو صرف ایک اللہ یاد آتا تھا، پھر خالصتاً ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ ہم نے پیچھے بھی یہ پڑھا ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر ایک اللہ کو مخلص ہو کر پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب ہم ان کو فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ہم ان کو خیر و عافیت سے بچا کر ساحل تک اور خشکی تک، محفوظ جگہ تک پہنچا دیتے تھے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور پھر دوبارہ اپنا وہی شرک شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس جہالت کا ذکر کیا، ایمان والوں کو تلقین کیا، غمی ہو، خوشی ہو، خشکی ہو، تری ہو، راحت ہو، رنج ہو، ہر حال میں پکارے جانے کے لائق تو صرف ایک اللہ ہی ہے۔ بس ادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کو پکارا کرو، اور لہو دعوت الحق، پکار اللہ کا حق ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون سورہ الروم بھی ہے۔ 21ویں پارے کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ الروم۔ روم ایک سلطنت کا نام تھا، رومن ایمپائر یا رومی سلطنت، وہ مشہور تھی۔ آج کی دنیا میں جس طرح کچھ بہت بڑی سپر پاورز، دنیاوی اصطلاح کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، سپر پاورز کچھ طاقتیں کہلاتی ہیں، جیسے رشین، امریکہ، یہ سپر پاور کہلاتی ہیں، اور دنیا دو بلاکوں میں تقسیم ہے۔ اب تو خیر تھوڑا سا توازن بگڑا ہے، لیکن پہلے کچھ عرصہ قبل ایسے تھا۔ بعین ہی جب حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو اسی طرح دو بڑی طاقتیں دنیا میں تھیں، ایک ایران، اور ساسانی سلطنت بھی کہتے تھے اور ایرانی سلطنت بھی کہتے تھے، خسرو پرویز جس کا معروف حکمران ہوتا تھا، اور دوسرا رومی سلطنت تھی، روم جس کو آج اٹلی بھی کہا جاتا ہے، اور ہرقل جو ہوتا تھا، قیصر جو ہوتا تھا وہ ان کا معروف حکمران ہوتا تھا۔ تو ان کا قیصر ہوتا تھا اور روم ایران کا کسریٰ ہوتا تھا۔ قیصر و کسریٰ بڑے معروف ہمارے ہاں اصطلاحات ہیں۔ یہ جو روم تھا یہ عیسائی ریاست تھی، اور ایران جو تھا وہ مشرک ریاست تھی۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کا تھوڑا سا رجحان روم کی طرف تھا، کیونکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، مسلمان ایمان والے ہیں، ان پر بھی اللہ کی طرف سے کتاب، وحی، یہ سب اترتی ہے۔ اور مشرکین کی جو توجہ اور ان کا جو جھکاؤ تھا اور میلان تھا وہ ایران کی طرف تھا، کیونکہ ایرانی مشرک تھے، بت پرست تھے، اور یہ بھی بت پرست تھے۔ ایران کو فارس بھی کہا جاتا ہے، اور فارس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کی پوجا کرنے والے۔ جس وقت مکہ میں یہ کشمکش چل رہی تھی تو ادھر روم اور ایران کی کشمکش چل رہی تھی، اور ایران نے حملہ کیا اور روم پہ غالب آ گیا۔
اور اس طرح غالب آیا کہ لگتا تھا کہ رومن ایمپائر جو ہے اس کا تو خاتمہ ہی ہو گیا۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے سورہ الروم نازل فرمائی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں روم مغلوب ہو گیا ہے، شکست کھا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اگلے چند سالوں کے اندر اندر روم دوبارہ غالب آ جائے گا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو مشرکین نے بڑا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا اگلے 100 سال کے اندر بھی روم اگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے تو بڑی بات ہوگی۔ ایران نے اس طرح ان کا خاتمہ کیا ہے ایک طرح سے، اور اس طرح شکست فاش سے دوچار کیا، اب روم نہیں کھڑا ہونے والا۔ اور ساتھ ہی ان کے حوصلے بڑھ گئے کہ جس طرح ہمارے ہم مذہب لوگوں نے وہاں عیسائیوں کا خاتمہ کیا ہے، اسی طرح ہم یہاں مسلمانوں کا کریں گے۔ تو ایک ان کو مورل سپورٹ سی مل گئی، ان کا حوصلہ بڑھ گیا۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ چند سالوں کے اندر، تو ابی ابن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شرط لگائی۔ اچھا، شرط یہ لگی کہ 3 سالوں کے اندر اندر روم غالب آئے گا، اور 10 اونٹوں کی شرط لگی۔ ابی ابن خلف کہنے لگا اگر روم غالب آ گیا 3 سالوں کے اندر اندر میں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر نہ غالب آیا تو تم دو گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ بات کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میری ابی ابن خلف سے یہ بات ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بضع کا لفظ استعمال کیا ہے، فی بضع سنین، اور بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے اب تم جاؤ اور جا کر اس سے بات کرو کہ 100 اونٹ کی بات کرو، کہ 10 تھوڑے ہیں، میں 100 بڑھاتا ہوں، لیکن ساتھ ہی مدت بھی بڑھا دو 9 سال کی۔ ابھی یہ جو شرط ہوتی ہے نا، یہ ابھی شروع کے اندر اس وقت ناجائز نہیں تھی، ابتدائی زمانہ تھا، ابھی یہ چیز ناجائز نہیں تھی، اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شرط لگائی، اور حضور علیہ السلام نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر ابی ابن خلف سے وہ بات کی، وہ راضی ہو گیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک، 100 سال تک نہیں اٹھ سکتے، تم 9 سال کی بات کر رہے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں راضی ہوں۔ شرط طے ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، ابھی 9 سال بھی نہیں ہوئے تھے، یہ غالباً 5 یا 6 سال کا عرصہ بمشکل گزرا ہوگا کہ رومی سلطنت کھڑی ہوئی، اچھے حکمران ملے، انتقام کی آگ تو پہلے ہی لگی ہوئی تھی، انہوں نے ایران پہ حملہ کیا اور ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، اور روم پھر غالب آ گیا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے مشرکین پر حملہ کیا اور غزوہ بدر ہوا۔ یہی وہ وقت تھا کہ غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے مشرکین کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ اس طرح مسلمانوں کو 2 خوشیاں نصیب ہوئیں۔ ایک تو وہاں پر جو رومی سلطنت، جو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا مسلمانوں کی ذہنی مطابقت ان کے ساتھ زیادہ تھی، میلان زیادہ تھا، ایک طرف وہ غالب آئی ہیں، اور مشرکین جو تھے، ایرانی مشرک تھے، ان کو شکست فاش ہوئی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ کے مشرکین کے اوپر فتح اور غلبہ نصیب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن ایمان والے اللہ کی مدد سے بڑے خوش ہوں گے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو پیشن گوئیاں کیں، بظاہراً ناممکن نظر آنے والی چیز تھیں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ممکن بھی فرمایا اور عملاً ان کو ظاہر بھی فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو اللہ جانتے ہیں نا، تم نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ سورہ الروم کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ہی جگہ پر اپنی قدرت کی 9 نشانیاں بیان فرمائیں۔ جب انسان اللہ کی قدرت کی نشانیاں پڑھتا ہے، اللہ کی آیات پڑھتا ہے، اللہ کی عظمت اور زیادہ دل میں بیٹھتی ہے، اور جتنی عظمت بیٹھتی ہے اتنی اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف رغبت بڑھتی ہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
تو مختصراً میں وہ 9 نشانیاں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ نے انسان ہی سے اس کے جوڑے بنائے۔ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، انسان سے مرد بھی پیدا ہوتا ہے، انسان سے عورت بھی پیدا ہوتی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ پیدا فرمایا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کا سکون مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیا ہے، اور نکاح کی صورت میں انسان وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر جب یہ نکاح ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی عمر آگے بڑھ جاتی ہے اور انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو سکون سے بڑھ کر یہ جو رشتہ ہے یہ محبت اور رحم دلی والا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک قدرت ہے۔ دوسری قدرت خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان بنائے اور اللہ ہی نے زمین بنائی، اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ تیسری اللہ کی قدرت کی نشانی اختلاف السنتکم، اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانیں رکھی ہیں، دنیا کے اندر بے شمار زبانیں چلی بھی آ رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ تھوڑے فاصلے کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے، تھوڑے فاصلے کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، چوتھی نشانی اللہ کی، اللہ نے لوگوں کی رنگتیں مختلف رکھی ہیں، کوئی سفید فام ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی گندمی ہے، اور کوئی سرخ و سفید ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مختلف رنگتیں رکھی ہیں۔ اور پانچویں اللہ کی قدرت کی نشانی منامکم باللیل، اللہ تعالیٰ نے رات کو انسان کے آرام اور سکون کا اور نیند کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور چھٹی اللہ کی صفت یہ ہے کہ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِ، دن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے روزگار کے حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ رات کو چند گھنٹے آدمی سو لے تازہ دم ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر فریش ہو کے دن کو انسان نکلتا ہے، روزگار کماتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانی یوریکم البرق، اللہ تعالیٰ بادل بھیجتے ہیں اور انسانوں کو بجلی کی کڑک اور چمک وہ دکھاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ اور آٹھویں صفت یہ ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور بارش کے ذریعے اللہ پاک زمین کو زندہ فرماتے ہیں اور پیداوار اگاتے ہیں۔ اور نویں صفت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہاں یہ بیان ہوئی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں اور قائم ہیں۔ اربوں سال سے، آج کل کی بات نہیں ہے، اربوں سال سے اللہ تعالیٰ نے ایسی پائیدار بنائی ہے، زمین و آسمان کی وہ مخلوق بنائی ہے ایسی پائیدار کہ اربوں سال سے کھڑی ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں، وہ جوں کی توں ہے۔ انسان کا بوجھ روز بروز زمین کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، لیکن زمین اپنی جگہ قائم ہے۔ اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا زیادہ بڑھ جائے، زمین اپنی جگہ قائم ہے۔ مردوں کو بھی زمین سمیٹ رہی ہے اور زندوں کو بھی زمین سمیٹ رہی ہے، زمین اپنی جگہ قائم ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور سود، اس کا ایک تقابل پیش کیا ہے، مختصر سا ہے لیکن بڑا جامع تقابل اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، جس کا حکم دیتے ہیں، آتوا الزکاۃ، مؤتون الزکاۃ، ایتاء الزکاۃ، حکم دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ انسان اپنے مال میں سے مال نکال کر انسانوں کی مدد کرے، ان کے کام آئے، ان کو حوصلہ، ان کو سہارا دے، ان کو سپورٹ کرے، زکوٰۃ یہ ہے۔ سود کیا ہے؟ کہ انسان لوگوں کے مال میں سے مال سمیٹے، ایسے حربے طریقے آزمائے اور اختیار کرے کہ جس سے لوگوں کا جو مال ہے وہ اس کے پاس آ جائے۔ اب ظاہر ہے کہ دینا، اس کے ساتھ جو خوبی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ لینے والی صلاحیت سے پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ جب انسان لینے کا عادی بن جاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر جرائم اس کے ذہن کے اندر پیدا ہونے شروع ہوتے، کیسے اور کیسے اور کیسے اور کیسے۔ پھر یہ جرائم جب معاشرے کے اندر پھیلتے ہیں پھر معاشرے کے اندر وہ انتشار پھیلتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے کیا ہے؟ رحم دلی پیدا ہوتی ہے، نرم دلی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا سبب بنوں، نہ یہ کہ مسائل کے بڑھانے اور پیدا کرنے کا سبب بنوں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جب تم زکوٰۃ دیتے ہو نا اللہ کی رضا کے لیے، تو زکوٰۃ سے کیا ہے، تمہارا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ سے تو تمہارا مال بڑھ جاتا ہے۔ مضعفون، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا، کم نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس پر حضور نے قسم کھائی، آپ نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ایک تو یہ کہ کم نہیں ہوتا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ارے اس میں تو اضافہ ہوتا ہے، وہ تو بڑھتا ہے۔ اور وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جب تم سود لیتے ہو نا یہ سوچ کر کہ اس سے میرا مال بڑھے گا، تو وہ مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ یمحق اللہ الربا، اللہ اس کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تقابل پیش کیا، ہمیں ترغیب ہے ہم زکوٰۃ دینے والے بنیں، ہم کبھی بھی سود لینے والے نہ بنیں۔ 21ویں پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے، سورت ہے سورہ لقمان۔ لقمان ایک بزرگ تھے، یہ حضور علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے ہیں، سالہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے حضور علیہ السلام سے گزرے ہیں۔ کوئی بہت بڑے صاحب جلال، صاحب مال، صاحب عہدہ، صاحب منصب نہیں تھے، بلکہ ایک جھونپڑی کے اندر رہتے تھے، حبشیون نسل تھے، شکل و صورت بھی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ یا اللہ، پوری صورت اس بندے کے نام پر اتار دی، جھونپڑی میں رہنے والا، کوئی دنیا کے اندر کوئی بہت بڑا اس کا سٹیٹس نہیں ہے، معاشرہ اس کو جھک جھک کے سلام نہیں کرتا، آپ نے پوری صورت اس پر اتار دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں پوری صورت اس پر اتار دی، کیوں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو عقل، سمجھ، بوجھ، فہم، فراست، دانائی دی ہے۔ جو انسان اس فہم، فراست، عقل، سمجھ، بوجھ، دانائی کو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اللہ اس کی عقل، سمجھ، فہم اور دانائی اور عقل مندی میں بے انتہا اضافہ فرماتے ہیں اور برکت نازل فرماتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام وہ شخص تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے ان کو سمجھ، بوجھ، عقل، فہم، فراست، دانائی یہ دی، اور انہوں نے کیا کیا، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا۔ ہمیں اتنے پسند آئے کہ ہم نے ان کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا اپنی بارگاہ میں، بلکہ تمہارے لیے مثال بنا کر قرآن کریم میں نازل کر دیا، تمہارے لیے مثال بنا کر قرآن کریم میں نازل کر دیا کہ اللہ کی نظر کے اندر اچھے انسان، عقل مند انسان، مقبول انسان کیسے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، 8 کہہ لیں یا 9 کہہ لیں نصیحتیں جو قرآن کریم نے بیان کی، ویسے تو بہت کی، تو یہ 9 نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ ہمیں تعلیم یہ ہے، اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کرو، نصیحت کرو۔ جس نے کی ہے مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ قرآن کریم میں اس کا نام، اس کے نام پر پوری صورت اور اس کی ساری نصیحتیں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ تھی یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، نا انصافی ہے۔ دوسری نصیحت یہ کی یا بنی، اے بیٹے یاد رکھنا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، بلکہ فتکن فی صخرہ، چٹانوں کے اندر چھپی ہوئی ہو، اللہ کی ذات سے وہ مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ چٹانوں کے اندر۔ اللہ اس کو چٹانوں کے اندر سے نکال کر لائیں گے، اللہ اس کو آسمانوں سے اتار کر لائیں گے، اللہ اس کو زمین سے نکال کر لائیں گے۔ اللہ لطیف خبیر، اللہ پاک کی نظر اتنی تیز ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ یہ دوسری نصیحت تھی۔ تیسری، اقم الصلاۃ،
بیٹا نماز نہ چھوڑنا، اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کے کام کی تلقین کرتے رہنا، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَر برائی کے کام سے لوگوں کو روکنا، اور چھٹی نصیحت وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ تمہیں جو بھی تکلیف، پریشانی، دکھ، مصیبت پہنچے بیٹا اس پر ہمیشہ صبر کرنا۔ اور ساتویں نصیحت وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں سے منہ پھلا کے بات نہیں کرنی، پیشانی پہ بل ڈال کے، منہ پھلا کے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ ہنستے ہوئے بات کرنی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا آٹھویں نصیحت بیٹا زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا اکڑ کے چلنے سے اے انسان نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی پہاڑوں سے تیرا سر اونچا ہو سکتا ہے، رہے گا تو وہی 5-5.5 فٹ کا ہی۔ اور نویں جو نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ بیٹا جب بھی بات کرو آہستہ آواز سے بات کرنی ہے، چیخ چیخ کر بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ کیونکہ بدترین آوازوں میں سے جو بدترین آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے، جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ کیوں؟ وہ چیخ چیخ کر وہ ہنہناتا ہے یا چلاتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آواز پستہ رکھو۔ یہ 9 نصیحتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو فرمائیں۔ یہی نصیحتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، یہی نصیحتیں ہم نے اپنی اولادوں کو کرتے رہنا ہے، کرنا نہیں ہے کرتے رہنا ہے۔ نماز میں کمی ہو اور ان کو یہ ہے کہ نیکی پر خود بھی وہ قائم رہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لانے کی تلقین کریں، برائی سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی تلقین کریں۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے بھائی ہر کسی کا اپنا دین ہے جو مرضی کرے، نہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں اس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ خود نیک کام کرو، اللہ ہمیں یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ اور نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا یہ ایمان والوں کی صفات میں سے بڑی صفت ہے۔ بات کرنی ہے گھروں کے اندر چیخ چیخ کر نہیں، اپنے بچوں کو یہ تلقین کرنی بیٹا آہستہ آواز سے، خود بھی اور ان کو بھی تلقین کرنی ہے۔ انسانیت میں سے جس سے بھی بات کرنی ہے خوش اخلاقی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، منہ پھلا کر، چہرے پہ 12 بجا کر کسی سے بات نہیں کرنی، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ عبس میں اس کی تھوڑی سی اور تفصیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج کل یہ جو ہمیں ایک شیطانی راستہ دکھا دیا گیا ہے نا، ایٹیچوڈ اور سٹائل، یہ وہ چیز ہے جس کو نبیوں نے اور اللہ کے ولیوں نے اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنی اولادوں کو تلقین کی ہے کہ خبردار یہ اکڑ اکڑ کر نہیں چلنا، یہ ایٹیچوڈ دکھانا، یہ سٹائل دکھانا یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ مضامین تو یقیناً بہت زیادہ ہیں، اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔